اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آیت ہم پڑھیں گے وہ دعا سے متعلق ہے، اور دعا ایک بہترین عبادت ہے۔ جس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت ہم عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں، اور سب سے پہلی اور سب سے اہم جو دعا ہمیں اللہ سے چاہیے، ہمیں مانگنی چاہیے، وہ کیا ہے؟ ہدایت کی دعا۔ اسی لیے ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت بہت طرح کی ہوتی ہے، اور ہر لمحہ زندگی میں ہمیں اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ہدایت پہلے تو اسی بات کی کہ ہم اللہ کی بات کو سن سکیں۔ جو آپ اور میں قرآن سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہدایت مانگنی ہے کہ اللہ تو ہمیں پڑھنے کی، علم حاصل کرنے کی توفیق دے دے۔ پھر علم حاصل کر لیا، لیکن پھر ہمیں ہدایت چاہیے کہ ہمیں وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اب میں پڑھ رہی ہوں یا میں پڑھا رہی ہوں، میں تو اپنی بات کر دوں گی، لیکن آپ کے دل میں کتنی اترے گی اور آپ کو کتنی سمجھ میں آئے گی وہ بات، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو آپ اپنے لیے دعا مانگیں گے کہ اللہ جو بات میں سن رہی ہوں وہ میری سمجھ میں آ جائے۔ پھر ہمیں دعا ہر وقت مانگنی ہے ہدایت کی کہ ہمیں جو ہم نے علم حاصل کیا ہے اس پر ہم عمل کر سکیں۔ اس کے لیے بھی اللہ کی توفیق چاہیے، اس کے لیے بھی ہمیں دعا مانگنی ہے کہ اللہ جو میں نے سن لیا ہے میں اس پر عمل کر سکوں۔ پھر ہمیں ہر وقت یہ دعا مانگنی ہے کہ جو عمل میں کر رہی ہوں اس پر میں کانسٹنٹ رہ سکوں، اس پہ میں مستقل مزاجی کے ساتھ کام کر سکوں، کیونکہ انسان کام تو کرتا ہے لیکن پھر چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے ہی ہم قرآن سے ہٹ جاتے ہیں، جیسے ہی ہم اپنی ڈیلی جو قرآن کی روٹین ہے اور جو نماز ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہدایت میں کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے، اور جو ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین کیا ہے کہ اللہ سے ہی مدد چاہیے۔ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے ہمیں اللہ کی ہر لمحہ مدد کی ضرورت ہے، اس کے لیے دعا۔ تو دعا کو مسٹ پکڑ لیں، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگیں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيب۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيب، تو میں قریب ہوں۔ جب ہم اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بات سن لیتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا ہے، اور یہ ایک بہترین عبادت بھی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ جیسے ہی ہمارے دل سے، چاہے ہم زبان سے ادا کریں یا نہ کریں، دل میں ہی بے شک ہم اللہ کو پکاریں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ جواب بھی دیتے ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور یقین رکھیں، ایمان رکھیں کہ میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور یہی نیک رستہ ہے، یہی وہ رشد ہے، ہدایت ہے جو ہمیں مل جاتی ہے جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ ہاں، لیکن دعا کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ کچھ دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، کچھ دعائیں کچھ دیر کے بعد قبول ہوتی ہیں، اور کچھ دعائیں ہماری آخرت کے لیے سیو ہو جاتی ہیں۔ یعنی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، مگر اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ ہمیں اس وقت وہ چیز ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں، تو دعائیں مؤخر کر دی جاتی ہیں صحیح وقت کے لیے۔
اور جب صحیح وقت آتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں مگر وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، اللہ کو بہتر پتہ ہے نا، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے آخرت کے لیے جمع کر دی جاتی ہیں۔ تو 5 منٹ ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہ دعا کے بارے میں مزید کچھ بتاؤں گی آپ کو کل انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔